السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید۔ میں ہوں مدثر اقبال، میں ہوں شائستہ شہزاد اور میں ہوں آمنہ اکرم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن میں بات ہوگی۔ وزیر اعظم کا اعتراف، سیاسی اور عسکری قیادت کی ملاقات، چاروں شریف مائنس، پی ٹی آئی رکن برس پڑے، اسپتال یا 5 اسٹار ہوٹل، کراچی پر اہم مذاکرات، سیاسی شاعری، ایندھن کتنا مہنگا، مکسی پھر کامیاب، اور وزیر اعلیٰ نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ یہ سب خبریں بلیٹن میں شامل کریں گے۔ آغاز میں خبریں ہیں۔ IMF کی شرائط ماننے سے متعلق قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اعتراف کیا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اجرا کے موقع پر خطاب میں انہوں نے کہا کہ اگر ملک کی معیشت ٹھیک نہ ہو تو خود کو زیادہ دیر محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ IMF کے پاس مجبور ہو کر جاتے ہیں، سب سے آخر میں مدد کرنے والا IMF رہ جاتا ہے۔ IMF کے پاس جانے سے ان کی شرائط ماننا پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے عوام پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے۔ البتہ پوری کوشش ہے کہ عوام اور ریاست ساتھ چلیں۔ جو یہ انسیکیورٹی آئی پہلے سے ہی، جو 1948 میں پہلی ان کے ساتھ کانفلکٹ ہوئی اور اس کے بعد 65 میں، تو وہ جو سارا ہمارا مائنڈ سیٹ تھا وہ صرف ون ڈائمینشنل تھا کہ ہمیں ملٹری سیکیورٹی کی ضرورت، کہ سیکیورٹی کی بڑی ڈائمینشنز ہیں۔ اب ہماری ساری کوشش ہے کہ جو ہماری ساری گورنمنٹ ہے، پبلک ہے، وہ سب ایک ڈائریکشن میں جائے۔ اگر آپ کی اکانومی صحیح نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو سیکیور دیر تک کر ہی نہیں سکتے، کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی متاثر ہوگی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی بھی ایک کوآرڈینیٹڈ نیشنل سیکیورٹی کا ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے۔ IMF کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں، جو سب سے سستے قرضے دیتا ہے آپ کو، تو آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے، لیکن ان کی آپ کو شرائط ماننی پڑتی ہے، اور جب آپ شرائط ان کی جو مانتے ہیں تو پھر آپ کا کہیں نہ کہیں آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے۔ سیکیورٹی میننگ کہ آپ کے لوگوں کے اوپر آپ کو بوجھ ڈالنا پڑتا ہے۔ ملک کے امن و امان اور افغانستان کی صورتحال کیسی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کی 1-on-1 ملاقات میں بات چیت۔ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ملٹری سیکیورٹی قومی سلامتی کا صرف ایک پہلو ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیر اعظم آفس آمد۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ شرائع کے مطابق گفتگو کے دوران سیکیورٹی صورتحال اور ملکی حالات پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر DGISI ندیم احمد انجم بھی آرمی چیف کے ہمراہ موجود تھے۔ قومی سلامتی پالیسی کے اجرا کی تقریب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ملٹری سیکیورٹی قومی سلامتی کا صرف ایک پہلو ہے۔ قومی سلامتی کے تمام پہلوؤں پر مشتمل جامع پالیسی کی تشکیل زبردست اقدام ہے۔ یہ دستاویز قومی سلامتی کا تحفظ یقینی بنانے میں مددگار ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی سلامتی پالیسی کا اجرا کر دیا۔ محمود یوسف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج 74 سال میں پہلی بار قومی سلامتی پالیسی آئی ہے۔ آج ہماری پالیسیز اعلیٰ معیار کی ہیں۔ 2022 سے 26 قومی سلامتی پالیسی کا اجرا کر دیا گیا۔ 100 سے زائد صفحات پر مشتمل پالیسی کا آدھا حصہ پبلک کیا گیا۔ قومی سلامتی پالیسی معیشت، فوجی اور انسانی سیکیورٹی کے نکات پر مشتمل ہے، جس میں معاشی سیکیورٹی کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ خطے میں امن، رابطہ کاری اور ہمسائے ممالک سے تجارت کو بھی پالیسی کا بنیادی نقطہ رکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر محمود یوسف نے اپنے خطاب میں کہا، پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی سے متعلق بہت باتیں کی جا رہی تھیں۔ آج 74 سال میں پہلی بار قومی سلامتی پالیسی آئی ہے۔ سلامتی کا تعلق براہ راست تعلیم سے ہے۔ گڈ گورننس کے بغیر، یا وہ چیزیں جس میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی ہے، آپ اس ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے جہاں آپ اپنے عام شہری کو وہ تحفظ دیں گے۔ تعلیم ایک اور شعبہ، ہم تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن اس معیار کی نہیں جہاں یہ چیز پوری ہو سکے۔ اگر وہ نہیں ہوگی تو اکنامک سیکیورٹی نہیں آ سکتی۔ قومی سلامتی پالیسی میں بڑھتی ہوئی آبادی کو بڑا چیلنج قرار دیا گیا ہے۔ گڈ گورننس، سیاسی استحکام، فیڈریشن کی مضبوطی بھی پالیسی میں شامل ہے۔ ہائبرڈ وارفیئر بھی قومی سلامتی پالیسی کا حصہ ہوگا۔
کشمیر کو پاکستان کی سلامتی پالیسی میں اہم قرار دیا گیا ہے۔ ایران کے ساتھ معاملات کا اختیار حکومت وقت کو تجویز کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک بل سے ملک کی خود مختاری آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھی گئی۔ آئی ایم ایف کے پاس جانا جرم نہیں بلکہ سرنڈر کرنا جرم ہے۔ لیگی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس، شاہد خاقان عباسی نے کہا رات کے اندھیرے میں بل کو بغیر بحث منظور کرایا گیا۔ آئی ایم ایف 6 ارب ڈالر ہمارے منہ پر مارتا ہے، دیتا نہیں ہے۔ حکومت نے عددی برتری ٹیلی فون پر حاصل کی۔ احسن اقبال کہتے ہیں قومی اسمبلی میں قواعد و ضوابط معطل کر کے اسٹیٹ بینک بل کو بلڈوز کر دیا۔ حکومت فیل وزیروں کا سرکس ہے۔ ایک وزیر اپنی وزارت میں فیل ہو جائے تو اس کو اس سے بھی بڑی وزارت مل جاتی ہے۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں 700 ارب روپے سالانہ کا بوجھ ڈالا گیا۔ آئی ایم ایف کہتا ہے بجٹ خسارہ کم کرو، آپ اخراجات کم کر لیتے، آپ نے ٹیکس لگا دیا۔ معیشت کی چابی آئی ایم ایف اور دیگر اداروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کا بل جو ہے یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ بجٹ سے ہٹ کر پاکستان کے عوام پر 700 ارب روپے کا بوجھ ڈالا جا رہا ہو، اس پر بحث بھی ایوان میں نہ ہو سکی۔ رات کے اندھیرے میں بل پاس کرایا گیا۔ اجرت کیا تھی یہ سب بتانے سے قاصر۔ عددی برتری تو ٹیلی فونوں نے پوری کر دی۔ یہ حکومت ہر لحاظ سے معاشی میدان میں فیلئر ثابت ہو چکی ہے۔ اس کا ہر دن کئی 100 ارب روپے کی قوم پر جرمانے کی صورت میں نقصان کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرو، جو مسلم لیگ نون 5.7% پہ چھوڑ کے گئی تھی اوسطاً، جو یہ 8% کے اوپر کر رہے ہیں۔ بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرو تو کہیں آپ اخراجات کم کر لیتے۔ 180 ارب روپے کی قسط لینے کے لیے آپ نے 350 ارب روپے 6 ماہ کے اوپر ٹیکس لگا دیا، لیکن آپ نے اخراجات کم نہیں کرے۔ امیر ترین لوگوں کے ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس کو آپ نے ایگزمپشن دے دی۔ آئی ایم ایف آپ کو نہیں بولتی، لیکن غریب کسان اگر سن فلاور سیڈ خریدتا ہے تو آئی ایم ایف آپ کو ڈانٹ رہی ہے۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے 4 شریفوں کے قومی سیاست سے مکمل آؤٹ ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ خواتین کا نام نہیں لیتے، لیکن بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست سے 4 شریف مائنس ہیں۔ نواز شریف وطن آتے ہیں تو آئیں، نہیں آتے تو نہ آئیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ شہباز شریف نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہیں۔ آئی ایم ایف مجبوری تھی، پچھلی 2 حکومتوں کا بویا کاٹ رہے ہیں۔ اگلے 3 سے 4 مہینوں میں عوام مہنگائی میں واضح کمی دیکھیں گے۔ 20ویں مرتبہ کل گئے ہیں، شرائط ذرا سخت تھی کیونکہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، کم ظرفوں، کم عقلوں اور ذہنی پستی کے لٹیروں نے اتنا خزانے کو لوٹا کہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط بھی ماننی پڑی۔ کوئی خوشی سے آئی ایم ایف میں نہیں جاتا۔ شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہے، اور نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں آئیں، نہیں آنا چاہتے ہیں نہ آئیں۔ 4 شریف مائنس ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھا جائے۔ بس یہ ہے سیاست۔ وہ ہاتھ ان کی گردن پہ ڈوائے گا، ان کے سر پہ نہیں آئے گا۔ اور 23 مارچ کے احترام کو ملوث خاطر رکھا جائے۔ یہ ملک کی سلامتی اور قومی معاملہ ہے۔ لوگ ان چوروں کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ عمران خان سے لوگوں کی توقع تھی۔ لوگ عمران خان سے یہ توقع کرتے تھے کہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لائیں اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کریں۔ اس میں ہم کامیاب ہیں۔ شہباز شریف 10 سال وزیر اعلیٰ رہے، کاروبار کا بچوں سے کیسے پوچھیں؟ رمضان شوگر ملز شہباز شریف نے بنائی، بچوں نے نہیں۔ شہباز شریف کو عدالت میں جواب دینا چاہیے۔ مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں شہباز شریف قوم کو بتائیں ان کے اکاؤنٹس میں رقوم کہاں سے آئیں۔ حکومت کو لگتا ہے نواز شریف ٹھیک ہیں تو گراؤنڈ موجود ہے۔ نواز شریف نے عدالتی حکم کی نافرمانی کی ہے۔ شہباز شریف بھائی کے واپس نہ آنے پر توہین عدالت کے مرتکب ہوئے۔ نواز شریف نے آج تک اپنی میڈیکل رپورٹس جمع نہیں کرائیں۔ عدالت شہباز شریف کو حکم کر سکتی ہے کہ نواز شریف کو واپس لائیں۔ شہباز شریف کی پوزیشن چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو یا قانونی سطح پہ ہو، وہ ہے ڈسمسڈ ایز وڈرون۔ ایک سٹانس دیتے ہیں جی کہ یہ کاروبار کا معاملہ جو ہے میرے بچوں سے پوچھا جائے۔ بھائی آپ کے بچوں سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے؟ آپ نہ صرف ان کے والد ہیں بلکہ آپ اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر تھے 10 سال کے لیے، اور انہی 10 سالوں میں یہ سارے معاملات ہوئے۔ آپ کی بنائی ہوئی مل کے اندر یہ ساری منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ چیف منسٹر تھے تو بینکرز بھی آپ سے سوال نہیں کر سکتے تھے۔
کہ یہ پیسہ کہاں آ رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ پیسے تو آئے ہیں آپ کے اکاؤنٹوں میں اور آپ کے بے نامی اکاؤنٹوں میں، قوم کو بتا تو دیں۔ تو وفاقی کابینہ نے نواز شریف کو جانے کی ایک دفعہ اجازت، ایک شرط تو یہ تھی کہ وہ اپنی صحتیابی کے بعد واپس آئیں گے۔ آج دن تک انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ سبمٹ نہیں کرایا، تو گراؤنڈ سارے اویلیبل ہیں کہ انہوں نے عدالت کی حکم عدولی کی ہے۔ عدالت ان کو اسپیسیفک ڈائریکشن بھی جاری کر سکتی ہے کہ جی آپ ان کو لے کے آئیں، عدالت میں پیش کریں۔ اس صورت میں شہباز شریف صاحب پابند ہوں گے، اور اگر وہ فیل ہوتے ہیں ان کو پیش کرنے سے تو وہ پھر کنٹیمپٹ ہو جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔